السلام علیکم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ اور الاصابہ میں مذکور ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں اسلام سے اس قدر عناد تھا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام مکہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ آئے، تو میں مکہ سے بہت دور چلا گیا تھا اور اس وقت تک دور رہا جب تک وہ چلے نہ گئے، جب تک وہ واپس مدینہ نہ چلے گئے یا کم سے کم مکہ سے روانہ نہ ہو گئے، میں تب تک مکے واپس نہ آیا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ لیکن دل میں سوچتا تھا، احد کے میدان میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 70 یا 80 رفقا کی شہادت کے باوجود ایک چٹان کی طرح، کوہ گراں کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے اور انہیں کسی قسم کا خوف یا ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ چیز مجھے بہت حیران کرتی تھی اور مجھے غور و فکر میں مبتلا کر رہی تھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سخت جانی نقصان کے باوجود پریشان ہونے سے روکتی ہے، خوفزدہ ہونے سے روکتی ہے۔ اور دوسری طرف میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر بھی غور و فکر میں مبتلا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میں اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ پھر بالآخر 8 ہجری سفر میں، باختلاف روایات 8 ہجری یا 7 ہجری سفر میں، وہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ جا کر اسلام قبول کروں، لیکن اس سفر میں مجھے ساتھی درکار تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی چلیں، آپ بھی اسلام قبول کرنے، لیکن وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہوئے، اور انہوں نے خود کہا کہ آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی قتل ہوئے ہیں، آپ کو بھی اسلام نہیں قبول کرنا چاہیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ظاہر تو نہ کیا کہ میں پکا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن حضرت اکرمہ سے فرمایا کہ آپ کسی اور پر یہ بات ظاہر نہ کریں۔ وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، میں ظاہر نہیں کروں گا۔ پھر اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا صفوان بن امیہ کے پاس، ان کے بھی بہت سے رشتہ دار بدر و احد میں قتل ہوئے تھے، بھائی اور والد بدر میں اور چچا احد میں قتل ہوئے تھے، لیکن وہ بھی انکاری ہوئے کہ نہیں میں تو نہیں قبول، حالانکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی کرے، چاہے ساری دنیا اسلام قبول کر لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ میں پھر عثمان بن طلحہ عبد الدار کے پاس گیا، لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ان کے تو اتنے سارے عزیز احد میں علمبردار تھے، مارے گئے، یہ کیسے میرا ساتھ دیں گے؟ لیکن وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مدینے، میں بھی اسلام قبول کروں گا، آپ بھی کریں۔ تو میں بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے کچھ تجاویز طے کی، پھر ایک مقام طے کیا کہ یہاں جو بھی پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا۔ ہم راضی ہو گئے، تو اس طرح ہم لوگ اس مقام سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حبش سے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، وہ ہم سے آ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے بتا دیا کہ مدینہ جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اسلام حبش سے قبول کر کے آ رہا ہوں، زیارت رسول کا میں بھی مشتاق ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو چنانچہ ہم تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، اور میں نے اور عثمان رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ حضور اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئے، اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کی کہ حضور میں تو اسلام قبول کر آیا ہوں، آپ کے خادم خاص حضرت نجاشی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے الحمدللہ مجھے کلمہ پڑھا دیا، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی جنگ جو لڑی وہ سریہ موتا یا جنگ موتا تھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کے بعد کسی اور جنگ میں دیگر صحابہ سے الگ نہ رکھا، اور جنگ موتا ہی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ تو یہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا مختصر واقعہ، مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔